पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। ابو عبیدہ مہمانان کرام تشریف لا چکے ہیں، آپ سے ادباً گزارش ہے کہ کرسیوں پر جلوہ افروز ہو جائے، اور یہ جو ملک میڈیا والے کھڑے ہوئے ہیں ان سے بچ کے رہنا، کہیں آپ کی نقل و حرکت کو قید نہ کر لیں، اس لیے کیونکہ آج کل نہال والوں کا بڑا چرچا چل رہا ہے کہ نہال والے تو بڑے زندہ دل لوگ ہیں اور ہائی وے پر ایسا ایسا کر دیا، اور ہائی وے پر لوگوں کی بڑی جانیں بچائی ہیں، بڑی مدد کی ہے، بڑی ہیلپ کی ہے، بڑے چرچے ہو رہے ہیں نہال والوں کے، تو یہاں پر بدنما داغ نہیں لگنا چاہیے کردار کے اندر بالکل بھی، اس لیے ماحول کو سنجیدگی کے ساتھ پرسکون بنائے رکھیں۔ ہمارے علماء کرام جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور ہمارے ہم سب کے رہبر اور رہنما حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں حضرت کے بیان سے پہلے حضرت کے صاحبزادے مفتی ابو عبیدہ صاحب کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس زور سے جواب دیں، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، امام المتقین حبیب رب العالمین، محمد وآلہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محترم، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالی ہے، اس تمام دنیا کی، بلکہ میں یوں کہوں کہ دنیا و ما فیہا کی سب سے قیمتی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے۔ تمام دنیا کو روشن کرنے والا اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو رعنائیاں بخشی ہیں وہ اسی انسان کے ذریعے بخشی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ
کہ اس تمام دنیا کی تمام تر ترقی اور تمام تر رعنائیاں اس انسان سے وابستہ ہیں، جو اس انسان کے عظیم ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اسی عظیم ترین چیز انسان کو اور انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں یوں کہہ دوں کہ مجاز کو حقیقت بنانا اور سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کرنا یا آسمان کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے، مگر انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا، انسان اور انسانیت کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ انسان خداوند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب و غریب شاہکار ہے کہ جسے خلق فرما کر خالق انسان نے، خالق لم یزل نے اتنے فخر سے ارشاد فرمایا کہ اس کے فخر کا عالم یہ تھا کہ زمانہ سن لے، انا خلقنا الانسان، انسان کو میں نے نہیں، اسے ہم نے خلق فرمایا۔ پھر ہم نے اسے خلق فرما کر اس کے فانوں سے دماغ میں شمع عقل روشن کی، پھر اختیارات کی قوت سے نوازا، تمام اختیارات سے نواز کر پھر ہم نے اعلان کر دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اس انسان کو ہدایت سبیل بھی کر دی ہے، اب چاہے یہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرہ بنے یا میری رضا کے مطابق چل کر شکر گزار بندہ بنے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں راہیں اس انسان کو دکھا دی گئی۔ اللہ نے انسان کو تمام اختیارات سے نواز کر پھر اعلان کیا کہ ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ نے دوسری جگہ اعلان فرمایا الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، آج وہ دن ہے کہ ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا اور لوگوں پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ نے اس سے آگے اس سے بھی زیادہ صاف اعلان فرمایا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، کہ سن لو میرے سامنے ہیرا پھیری نہیں چلے گی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اس دن ہم اس انسان سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس جس نے اللہ کے احکام کو نہ مانا ہوگا اور اس دنیا کی زندگی کو اصل اور دائمی زندگی سمجھا ہوگا، اس دنیاوی زندگی کو فوقیت دی ہوگی، اس دنیاوی زندگی کو اہمیت دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اور جو اپنے رب کی پیشی سے ڈرا ہوگا، جسے یہ خیال ہوگا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات بد سے رکا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ حضرت انسان، یہ ماں و تین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ کچھ پانی اور کچھ مٹی کا پتلا، یہ زمین پر جال بن کے بچھ گیا۔ زمین اس سے نہ بچی، پہاڑ اس سے نہ بچے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی۔ اس انسان نے سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس کی موج سے موج ٹکرا دی۔ اس انسان نے فلک پر اڑتے طائروں کو بسمل کر کے زمین پر پھینک دیا۔ یہ انسان لوہے کو آکاش پر اڑا رہا ہے، یہ انسان موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے۔ اور اس انسان کی ترقی کی میں آپ کو کیا مثال دوں؟ آج کا یہ ترقی یافتہ انسان زمین تو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پر ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔
ان تمام تر انعامات کے باوجود، ان تمام تر ترقیات کے باوجود، اور میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس انسان پر انعامات ہیں، جو اس انسان پر نوازشات ہیں، ان کی انتہا یہاں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر کیے ہوئے انعامات کا، اس انسان پر کیے ہوئے نوازشات کا خود اعلان فرمایا۔ اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، انسان میں نے سورج اور چاند کو تیرے لیے بنایا، میں نے چاند اور سورج کو تیرے تابع کر دیا، اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات و دن کو تیرے تابع کر دیا، اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، سمندر کو تیرے تابع کر دیا۔ آج کے اس ترقی یافتہ انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے پاس کھانے کے لیے بے مثال خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں، اس انسان کے پاس بادہ گلفام بھی ہے، جادہ آرام بھی ہے، لیکن ان تمام تر انعامات کے باوجود، ان تمام تر نوازشات کے باوجود آج کا ترقی یافتہ انسان چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چین کیوں نہیں ملتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا، مجھے اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ میں کہتا ہوں کہ تو ٹھیک کہتا ہے تجھے چین نہیں ملتا، تو ٹھیک کہتا ہے تجھے سکون نہیں ملتا، تو ٹھیک کہتا ہے تجھے اطمینان نہیں ملتا، اور وہ اس لیے کہ آج مردوں میں رسول اللہ کا طریقہ نہ رہا اور عورتوں میں حسین کی ماں کا سلیقہ نہ رہا۔ آج جدھر نظر اٹھتی ہے انسان کی بستیوں میں بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، ہر آنکھ اشکبار، ہر دل بے قرار، ہر دماغ بدحواس، حیات اور اس کی برنائیاں، جوانی اور اس کی انگڑائیاں، انسان کی تمام زندگی ایک عمر رفتہ سازش کشتہ، اور انسان کی زندگی بھٹکا ہوا قدم بن گئی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں میں کہاں سے آیا تھا، میں کہاں جا رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ٹھکانے کو جنت یوں کہتے ہوئے بیان کیا، اسکن انت وزوجک الجنہ، لیکن آج کے انسان کو پتہ ہی نہیں میں کہاں سے آیا تھا، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کرنا کیا تھا، میں کر کیا رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے کام کو بھی قرآن کریم کے اندر متعین فرمایا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان تیرا کام عبادت کرنا تھا، لیکن آج کے انسان کو پتہ ہی نہیں میرا کام کیا تھا، میں کر کیا رہا۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے اس انسان کو احسن بنایا، اس انسان کو بہترین بنایا، اس انسان کو اچھا بنایا، لیکن یہاں ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ جسے کھڑا کر کے یہ کہا جا سکے کہ یہ اچھا ہے، یہ انسان بہترین ہے، اس انسان کے اندر کوئی کمی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون ہے جسے اللہ نے اچھا بنایا، وہ کون ہے جسے اللہ نے احسن بنایا، اس لیے کہ جسے اللہ احسن بنائے، جسے اللہ اچھا بنائے وہ ایسا نہیں ہوتا، اور جو یہ ہے یہ وہ نہیں جسے اللہ نے اچھا بنایا ہو۔ بات کہاں گم ہو گئی؟ اگر ہم قرآن کریم کی اگلی آیت تلاوت کرتے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو اچھا بنایا، میں نے انسان کو احسن بنایا۔ پھر فرماتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ میں نے اس انسان کو اچھا بنانے کے بعد پھر پلٹا کر اسفل السافلین بدترین شکل میں پیش کیا۔ اے دنیا والوں، تمہارے سامنے ہم انسان کی دونوں صورتیں پیش کرتے ہیں، یہ انسان اچھا بھی بہت اچھا ہے، یہ انسان برا بھی بہت برا ہے، نہ اس انسان کے اچھے ہونے کی کوئی حد ہے، نہ اس انسان کے برے ہونے کی کوئی انتہا ہے۔
میں آپ حضرات کے سامنے اس انسان کی دو حالتیں بیان کر کے کہ انسان اچھا ہے تو کتنا اچھا ہے، یہ انسان برا ہے تو کتنا برا ہے، یہ دونوں حالتیں بیان کر کے اپنی بات تو ختم کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ انسان برائی پہ آ جائے، اگر یہ انسان برے منظر پہ آ جائے تو حیوان اس سے شرمانے لگتے ہیں، درندوں کو اس انسان سے خوف آنے لگتا ہے، اور جانوروں کو اس انسان سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اگر کوئی انسان مجھ سے معلوم کرے کہ اس انسان سے، کہ جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اس انسان سے حیوان کیوں شرماتے ہیں، اس انسان سے جانوروں کو خوف کیوں آتا ہے، تو میں کہوں گا میں تجھے بتاؤں گا کہ شیر درندہ ہے مگر شیروں کے لیے نہیں ہے، چیتا صفاق ہے مگر چیتوں کے لیے نہیں ہے، بھیڑیا خون آشام ہے مگر بھیڑیوں کے لیے نہیں ہے، سانپ زہریلا ہے مگر سانپوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی نے آج تک نہیں سنا ہوگا کسی شیر نے شیر کا شکار کیا ہو، کسی نے آج تک نہیں سنا ہوگا کسی بھیڑیے نے بھیڑیے پر حملہ کیا ہو، کسی نے آج تک نہیں سنا ہوگا کسی سانپ نے سانپ کو ڈسا ہو، لیکن خدا کی قسم یہ انسان اس قسم کا زہریلا ہے، اس قسم کا زہریلا ہے کہ جس کے زہر کو ایک شاعر نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا، سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں ہوگا، سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں ہوگا، انسان عداوت میں جو زہر اگلتا ہے۔ یہ حالت ہے آج کے انسان اور انسانیت کی کہ اگر یہ انسان برائی کے منظر پہ آ جائے تو یہ انسان برائی پہ آ جائے تو اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے، اپنے ہی بنو نو کی ہڈیاں چباتا ہے، اور اس کی برائی کی انتہا یہاں نہیں ہوتی بلکہ یہ برائی کی تمام حدیں پار کر کے انا ربکم الاعلی خود کے رب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے، جب ہم تاریخ کی اوراق کو الٹتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ انسان اچھائی پہ آ جائے، جب یہ انسان اچھا ہو جائے تو کبھی شہسوار برق رفتار ہوتا ہے، کبھی انجم شکار ہوتا ہے، کبھی تاریخ کا دیوتا کہلاتا ہے، کبھی ارتقاء کا علم بردار ہوتا ہے، اور یہ انسان بلند ہوتے ہوتے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جہاں سے آگے جبرائیل کی پر جلے وہاں سے آگے اس انسان کی نالین جاتی ہے۔ ایک طرف یہ انسان احسن تقویم اچھا ہے اور دوسری طرف اسفل السافلین اس انسان کو بدتر کہہ کر پکارا گیا ہے، لیکن قربان جائیے رحمان و رحیم پر، قربان جائیے رب العالمین پر کہ جس نے اسفل السافلین والے طبقے سے بھی کہہ دیا فلا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ اگر تم نے ناواقفیت میں انجانے میں بھول کر گناہ کر لیے گئے کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، مایوس نہ ہونا، اللہ سے توبہ کر لو اور اس پر جمے رہو، اللہ تمہارا اللہ اور تمہارا پروردگار یقیناً بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں ہو جاتا، میرے رب نے اور ہم سب کے خالق نے اس سے آگے اس سے بھی زیادہ ہمت افزا اعلان فرمایا، حدیث قدسی ہے ان اتیتنی لیلا فقبلت وان اتیتنی نہارا فقبلت، اے انسان اگر تو رات کی تاریکی میں میرے پاس آئے گا میں تجھے تب بھی قبول کر لوں گا، اگر تو رات کی تاریکی میں میرے سامنے سجدہ ریز ہوگا، دعاسو بہائے گا میں تجھے تب بھی قبول کر لوں گا، اور تو اگر دن کے اجالے میں میرے پاس آئے گا میں تجھے تب بھی قبول کر لوں گا، تو میرے سامنے آ کر تو دے۔ ان تمام ترواز اعلانات کے باوجود اگر انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور بہترین طبقے میں شامل ہونے کے لیے اچھے کام نہیں کرتا تو کسی کا کیا نقصان کرے گا؟ اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر چلنے والی سانسوں کی یہ لڑی کہ جو اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے، اللہ چاہے تو اوپر کی اوپر رہ جائے، نیچے کی نیچے
نیچے رہ جائے۔ اس انسان کی حقیقت کو میں ایک شعر میں یوں بیان کروں، کسی شاعر نے کہا ہے آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنا ہے، اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے، یہ خیالی آسماں موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔